نسل کی نسل بگڑی پڑی ہے. آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک تعویذ دے کے جاؤں, اللہ کرے تم اسے پلے باندھ لو. انشاءاللہ اگر اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال لیا, وہ تعویذ اپنے گھر میں لٹکا لیا, وہ تعویذ اپنے پاکٹ میں ڈال لیا, وہ تعویذ اپنے ذہنوں میں سجا لیا, خدا پاک کی قسم اولاد نہیں بگڑے گی. وہ تعویذ کون سا؟ اپنے گھر کے اندر حرام لقمہ لانا چھوڑ دو, اپنے گھر کے اندر 2 نمبر مال لانا چھوڑ دو, بیلوں کی لڑائی کا مال لانا, کبوتروں کی لڑائی کا مال لانا, کووں کی لڑائی کا, مرغیوں کی لڑائی کا, تیتر کی لڑائی کا مال لانا, 2020 میچ کی ہار جیت کا مال لے کے آنا, شطرنج جوئے لڈو کا مال لے کے آنا, اللہ اکبر, سود کے پیسے کی کمائی لے کے آنا. اپنے گھر کے اندر سبزی ترکاری لانا چھوڑ دو. اور دوسرا جو تمہارے گھر کی ملکہ ہے, جو تمہاری بیوی, تمہارے بچوں کی ماں ہے, اس کے آگے ہاتھ جوڑ دو. خدا کے واسطے تجھے اپنے پہ ترس نہیں آتا, میرے پہ ترس کا. جب بھی باورچی خانے میں جایا کرے دوپٹہ چنی اوڑھ کے جایا کر, آٹا گوندتے ہوئے سر پہ دوپٹہ رکھا کر, ہنڈیا پکاتے سر پہ دوپٹہ رکھا کر, کھانا پکاتے سر پہ دوپٹہ رکھا کر. اور جب کسی نماز کا وقت آ جائے, ہنڈیا چھوڑ دے, روٹی چھوڑ دے, نماز پڑھ کے باورچی خانے میں جایا کر. مرد حلال کی روزی لے کے آوے گا, عورت نماز پردے کا خیال کرے گی, بیٹی کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا جائے گا, چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا. اگر بیٹا دسترخوان پہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھائے گا, اللہ کی قسم جوانی کے اندر چلتا پھرتا عبد القادر جیلانی نظر آئے گا. دو کام, یہ ایک بڑا تعویذ ہے, مفت میں آپ کو دے دیا, اور اسے اتنی جلدی قبول کوئی نہیں کرے گا. خدیجہ امی آئی ہے, خدیجہ حضور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بوڑھی عورت ہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہی, ادھر سے ادھر بھاگ رہی, کبھی دودھ, کبھی چائے, کبھی کپڑے, کبھی لتے, کبھی پیسے, اور بار بار کپڑے بھی دے دوں, بار چادر دے دوں امی کو, کبھی بار بار پیسے بھی امی کو دے دوں. اما حلیمہ سعدیہ نے کہا اچھا محمد بیٹے میں چلوں. کیا ماں ہوگی جو نبی کو بیٹا کہہ کے پکار رہی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ماں تیری شان تھے کیا کہنا, شان امی حلیمہ, شان امی حلیمہ. جاؤ تو سے تصورات کی دنیا میں, ساری دنیا محمد محمد کہہ رہی ہے, وہ بیٹا بیٹا کہہ لگی چلوں. خدیجہ الکبریٰ پاس آئی, ماں کے گھٹنے پکڑ کے کہنے لگی امی 2 دن اور رہ جا, 2 دن اور ٹھہر جا. کہنا بیٹی تو نے خدمت کی, ساس کی نک و نک راضی ہو گئی. جب ماں حلیمہ کا ہاتھ حضور نے پکڑا, دروازے کی طرف لے کے چلنے لگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا, دوڑتی آئی کہ امی پہلی مرتبہ آئی ہے, خالی ہاتھ نہ جاوے, اگر آپ اجازت دو میں امی کو کچھ دے دوں. حضور نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے دے دے. اپنے غلام میسرہ کو بلایا, فرمایا جلدی کر 40 بکریاں 1 اونٹ لے کے آ جا, اور آ کے کہہ دے اما یہ تیری جتی پر میں قربان کر رہی ہوں, رب محمد کی قسم ہے اما اس کی حیثیت کوئی نہیں, اما ان کی قیمت کم, تیری جتی کی قیمت زیادہ. اما تیرا بڑا احسان ہے جو آج میرے سر کا تاج بنا, اما یہ تیری گودی میں کھیل کے آیا ہے. دو صدمے میرے نبی سے برداشت نہ ہوئے, 10-20 دن کے فاصلے پہ 2 صدمے آئے. ایک چچا ابو طالب دنیا سے گیا, ایک خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی. اتنا صدمہ ہوا, اللہ اکبر. یار کہتے چل یار دوسرے شہر میں چلیں, یار کہتے چل یار مری چلیں, غم ہلکا ہو جائے گا. چلو یار اس کو بلاؤ, محفل میں بلاؤ, غم ہلکا ہو جائے گا. جب خدا نے اپنا محبوب دیکھا, ہنسنا چھوڑ دیا, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, جبرائیل کو زمین پہ بھیجا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پیغمبر خدیجہ کا صدمہ ہے, اللہ اکبر. کسی کو یار تسلیاں دیتا ہے, کسی کے غم پہ اولاد تسلیاں دے گی, کسی کے غم پہ رشتہ دار تسلیاں دے گے. محبوبہ جلدی جلدی جوتے پہن کے عرش مولا پر آ جا. آج تیری خدیجہ کی جدائی کے صدقے صدمے پر عرش والا تجھے تسلیاں دے رہا ہے. دروازہ بجا, اللہ
कौन? बुढ़िया अंदर आई, सैयदा आयशा को दे, आयशा कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर अन्हा फरमाती हैं, करवट बदल के दीवार की तरफ मुंह करके लेटे हुए जब उस बुढ़िया की आवाज सुनी, उठे और उठ के बैठ गए, फिर बैठ के खड़े होकर चरपाई से उतरे और नंगे पांव दरवाजे पर आए। अल्लाह अकबर, वहीं उस बुढ़िया को लेके बैठ गए। वो हुजूर को देख के रोने लग गई, हुजूर उसे देख के रोने लग गए। फिर चुपके चुपके सरगोशी होने लगी। अब आयशा कहती, मैं डर के मारे आपके करीब ना गई। मुझे आपने फरमाया, आयशा जल्दी कर, रोटी तैयार कर। मैंने खाना तैयार किया। आयशा मेरा दूध भी लेके आ जा। आयशा अगर तेरे पास कोई फालतू कपड़े हो वो भी ला के दे दे। अम्मा आयशा कहती, मैंने अपने तन का कपड़ा दे दिया। आपने फरमाया, आयशा अगर तेरे पास 2-4 दिरहम है वो भी ला के दे दे। मैं ये दाएं बाएं भाग रही हूँ, मैं दिल के अंदर सोच रही हूँ शायद फुप्पी होगी, शायद बहन होगी, शायद कोई रिश्तेदारन होगी, दूर पार की होगी। अल्लाह अकबर, हुजूर से इजाजत ली। कमली वाला पर्दा हटा के रुखसत कर रहा है। जब वो रहमत वाले नबी की आंखों से ओझल हो गई, अल्लाह के पाक पैगंबर खामोशी से आए और आके बिस्तर पे लेट गए। चरपाई परली तरफ दीवार की तरफ मुंह किया और अपने दोनों कलाइयों को अपने चेहरे पर रखा, यूं करवट बदल के ले गए, लेट गए। अम्मा कहने लगी, मेरे ज़हन में सवाल था, मैंने कहा इशा की नमाज पढ़ के आएंगे, मुझे अपने पहलू में बिठाएंगे, फिर मैं पूछूंगी औरत कौन है। अल्लाह अकबर, अभी मैं सोच रही थी, मुझे आप अलैहिस्सलाम की चरपाई से रोने की आवाज आई। मैंने यूं मुड़ के देखा, दाएं बाएं देखा, किसी बच्चे का रोना नहीं था, किसी सहाबी का रोना नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज की तेजी में बदल गई। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज है, आवाज के साथ रो रहे हैं। मैं चरपाई से उठी, मैं जल्दी से उठी और जाके कदमों पे आकर बैठ गई और मैंने आपके कदमों पे हाथ फेरा के मैंने कहा, माँ बाप कुर्बान हो। कमली वाले अल्लाह अकबर, आप क्यों रोए? आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया, आयशा मुझे आज मेरी खदीजा याद आ रही है। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम से सैयदा आयशा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह ये औरत कौन थी? फरमाया, आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी। ए आयशा, जब मेरी खदीजा की जिंदगी में आया करती, जो काम मैंने तेरे से करवाया वो काम मेरी खदीजा किया करती। इसे कपड़े भी दिया करती, इसे पैसे दिया करती, इसे अपने साथ बिठा के रोटी खिलाया करती। ए आयशा, उसकी सहेली के साथ मैंने वो बर्ताव किया ताकि मेरी खदीजा की रूह को सुकून पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया, आयशा ये ऐसे मुझे दुखड़े सुना के गई, मुझे मेरी खदीजा मरी हुई याद आ गई। सोकन थी। अम्मा आयशा कहती, मेरा मुंह बन गया। मैं इधर को मुंह मोड़ के बैठ गई। वाह कमली वाला, तेरे किरदार तेरी सीरत पर कुर्बान जाओ। आयशा, आयशा क्या हुआ? सुभान, अगर खदीजा से प्यार तो सैयदा आयशा से भी कमी कोई नहीं थी। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, पर्दा मुबारक उठाया, सैयदा आयशा को देखा, पानी का प्याला यूं करके मुंह के लगाया हुआ है, पानी पी रही। वही खड़े हुए नाम ही बदल दिया, कभी हुमैरा का करते, कभी अफीफा का करते, कभी मोनिसी का करते, कभी रिहानी का करते। दूर से देखा और इशारा किया, हुमैरा हुमैरा। क्या हुआ? हाथ का इशारा। वही खड़े हुए कि अपने पानी में से मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा दे। बड़े बड़े दीन के दावेदारों, मुझे बताओ बीवी का जूठा पीने में क्या होता है? पिया कभी? बीवी का बच्चा खाने में क्या होता है? दूर से मेरे अजीजों देखा और देखने के बाद मेरे लिए बचा दे। अल्लाह अकबर, जल्दी से आ गया है। सैयदा आयशा कहती, मेरे हाथ से प्याला लिया, उसे यूं करके घुमाने लग गए। मेरे कहा, कमली वाले क्या देख रहे हो? फरमाया, आयशा बता, तेरे होंठ कहाँ लगे थे? कहाँ से तूने प्याले को गीला किया? कहाँ तूने किनारा लगाया? अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती, यहाँ से मैंने पिया। सैयदा आयशा को दिखा रहे कि मैं भी यहाँ से पीऊंगा जहाँ तूने पिया है। रब्बे काबा की कसम है, जब पानी के घूंट पी लिए
لیے. عائشہ کہنے لگی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ تیرا جھوٹا پینا مقصد نہیں تھا بلکہ ازواجی زندگی کا آنے والے وقتوں کو اڈا شادی والوں کو بتلانا تھا. اوے لوگوں اپنی غیرت کا خیال کرنا. میں عورت کو گرانے نہیں آیا, میں نے جھوٹا پی کے بتایا. میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عورت کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہی ہیں, ساتھ ہیں. آج بیوی کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے دوائی لینے کے لیے جاؤ نا, گھر کے اندر دیکھو اماں جان کا بتھا اتنا بڑا ہو, بات ہی نہیں کرے گی. کس نے تیرے کو تعویذ کرا دیے, یا اللہ میرے جیسا بیٹا کسی کو نہ دیو. داماد کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ تیرے جیسا داماد سب کو دے دے. کیوں؟ وہ تیری بیٹی سے پیار کرتا ہے اور تیرا بیٹا تیری بہو سے پیار کرتا ہے, اس لیے برا بن گیا. شانی اڈا پر آنے والوں, بھکر کے غیور مسلمانوں, ہم تو دن رات سفر کرتے ہیں. روزانہ کسی نہ کسی گاڑی میں, کسی نہ کسی ٹرالی ٹریکٹر میں جہیز لوڈ ہوتا دیکھتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں سامنے دیکھو, پتہ نہیں آج غریب کی بچی کتنے پیسوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے. بڑے بڑے جہیز کی لعنت کا درس دیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کبھی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی. پھر تو نے کیا کیا؟ شادی کی تاریخ لینے کے لیے آئے, تجھے اس کے کچے گھر کا خیال نہ آیا, تجھے اس کی مفلسی اس کے سر کے جھکانے کا خیال نہ آیا, بغیر کپڑے استری کیے پہننے والے کا تجھے خیال نہ آیا. کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بچہ بڑا سیاسی ورکر ہے, ہمیں جہیز تو چاہیے ہی نہیں ہے, بس 200 براتی لے کے آؤں گا, روٹی اچھی سے کھلا دینا, مرغا نہ پکانا, بڑا گوشت نہ پکانا, تمہاری مرضی جو پکا لینا. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں ڈشوں میں چھوٹے گوشت کی بوٹیاں دیکھتا ہے, ان کی لمبائی چوڑائی دیکھتا ہے, ان کی پکائی گلائی دیکھتا ہے, تو اللہ اکبر غریب کے چہرے کو نہیں دیکھتا. پتہ نہیں چھوٹے گوشت کے لیے کتنے لوگوں کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھ کے آیا ہے. ماں باپ جب سسرال سے میکے بیٹی جاتی ہے, اس کے بولنے سے پہلے ماں باپ چہرہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں کن انگاروں پہ زندگی گزار کے آ رہی ہے. کتنے گھر میرے عزیزوں گرمی سردی کے کپڑوں کی وجہ سے, کتنے گھر میرے عزیزوں ٹوٹ رہے ہیں, کتنے گھر بن رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کون رات کو سکون سے سو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی ہے, بیٹی کون؟ عقیل. اور کون ہے؟ علی. اوہو میرا دماد جی آئے ہیں. ایسا مجھے کوئی سسر دکھاؤ جو دماد کے لیے دروازہ کھولنے خود جا رہا ہو, اور دماد بھی پراڈو والا نہیں ہے, پیر میں جتی کوئی نہیں, مکان کی چھت کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں, پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. دماد آیا, جی اندر آئیے نا, اللہ کے نبی جلدی ہے. کیوں؟ اندر آئیے نا, اللہ کے نبی وہ ہماری امانت آپ کے گھر میں ہے. بعض جگہ ہے نکاح کے فوراً بعد رخصتی, بعض جگہ 3 مہینے, بعض جگہ 6 مہینے, بعض جگہ 2 مہینے. اللہ کے نبی وہ ہماری امانت گھر میں ہے, وہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں. کیوں نہیں کہا میں نبی ہوں, نبیوں کا سردار ہوں, بچی ایسے دے تو دنیا کیا کہے گی. اچھا ٹھہرو فاطمہ اندر, فاطمہ جی علی آئے, چلو. نے کہا ابا آٹا تو گوندنے دے, آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے. نہیں ہاتھوں پہ آٹا لگاؤ. کہ بیٹی تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے, میں تجھے ہاتھ دھونے کی بھی اجازت نہیں دیتا, علی کے گھر جا کے دھونا. جاؤ چلو. کپڑے, دوپٹہ پیمند والا, کپڑے سوراخوں والا. ابو ایسے چلی جاؤ. رخصتی کے وقت خدا پاک کی قسم اگر خودکشی کرنا جائز ہوتی ماں باپ کر لیتے. ہاں
کسی بیٹی کو غریبی کا تانا نہ دیا کر. اے لوگوں تمہیں نظر نہیں آتا بیگ کتنی پھٹی ہوتی ہے, 3 بچوں کے ساتھ رکشا کے انتظار میں کھڑی ہو, سمجھ لے گھر کے اندر سسرال میں اسے سکھ کا سانس کوئی نہیں مل رہا ہے.